اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کا وہ نمونہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا کہ آج عدل و انصاف کی شناخت ہی نام عمر کے ساتھ ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی اگر عدل اور انصاف کا قانون ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل سے، آپ کے انصاف سے لے کر وہ بنایا ہے۔ عدل و انصاف آپ کی پہچان، عدل و انصاف میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ مصر کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچے درجے کے صحابی گورنر ہیں۔ ان کے بیٹے نے کسی عام شخص کو کسی بات پر سزا دے دی، مارا۔ ان کو پتہ چلا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹے نے ایک آدمی پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ پتہ تو تھا عمر تک بات پہنچ گئی تو خیر نہیں ہے، بات کو دبا دیا، راضی کر دیا اس شخص کو کہ عمر تک شکایت نہیں پہنچ دیجیے۔ گورنر ہے مصر کا، بیٹے نے کسی کے ساتھ یوں طرف کلامی کی، ہاتھا پائی کی، لیکن بات پہنچ گئی عمر تک۔ کچھ عرصہ بات دبی رہی، پھر بات پہنچ گئی عمر تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بھی بلایا اور ساتھ میں اپنے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا کہ بیٹے سمیت یہاں پر میری عدالت میں حاضر ہو جائے، اور وہ بیٹے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ دربار لگا ہوا ہے، سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اور فیصلہ جاری فرمایا اور کہا کہ گورنر کے بیٹے کو یہاں کھڑا کرو درمیان میں، جس شخص کو مارا تھا، جس آدمی کو مارا تھا، اسے کہا جتنی تجھے ماری ہے اتنی سب کے سامنے سے کرنا۔ اور آ گیا، جو ہی ایک لگاتا حضرت عمر ساتھ یہ الفاظ کہتے، بڑے کی اولاد کو مارو، بڑوں کی اولاد کو مارو۔ دوسری، تیسری، چوتھی، جب اس کا انتقام پورا ہوا تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اب اس گورنر کو بھی اگر مارنا چاہتے ہو تو میں اجازت ہے کہ اس گورنر کو بھی سزا دو۔ کامل المومنین گورنر کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے۔ کا قصور ہے وہ یہ کہ اس کے بیٹے نے ہاتھ اس لیے اٹھایا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کے ذہن میں یہ تکبر پیدا کیسے ہوا کہ گورنر کا بیٹا کسی دوسرے پر ہاتھ اٹھائے تو کچھ نہیں ہوتا؟ کہا گورنر کو بھی لگا۔ کیا لگا؟ امیر المومنین، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت ہی بزرگ اور نیک اور پاک آدمی ہیں، ان کو میں نے یہ عدالت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ گورنر کا بیٹا غلطی کرتا ہے تو عدالت فاروقی کے اندر اسے سزا ملتی ہے۔ ایک موقع پر غسان کا بادشاہ، تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے جبلہ بن اہم اصفہانی، طواف کر رہا تھا۔ طواف میں رش ہوتا ہے، پاؤں آ جاتے ہیں، کسی کو دیکھا لگ جاتا ہے۔ آگے یہ تھا، پیچھے کوئی عام بدو تھا، اس کی چادر پر اس کا پاؤں آ گیا، اس نے مڑ کر اس بدو کو تھپڑ لگایا۔ تھپڑ لگایا تو شکایت پہنچ گئی، عدالت فاروقی کے اندر شکایت پہنچ گئی، کیونکہ ہر آدمی کو یہ یقین تھا
کہ ہماری فریاد رائگان نہیں جائے گی۔ آج اگر کسی پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، تو وہ یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن عدالت کا رجوع نہیں کرتا۔ کیا سنوائی ہوگی؟ الٹا مار پڑے گی، پیسے لگانے پڑیں گے، دشمنی مول لینی پڑے گی۔ کوئی بھی جو ہے وہ آدمی، شریف آدمی، عدالت کا نام لینے سے وہ ڈرتا ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ ایک ادنا سے ادنا شخص ہے، وہ فوراً عدالت میں پہنچ جاتا۔ اصفہان کے جس بادشاہ نے اس بدو کو چپیڑ لگائی، وہ سیدھا دربار عمر کے اندر پہنچ گئے۔ امیر المومنین طواف کر رہا تھا، ایک شخص میرے آگے طواف کر رہا تھا، دھکا لگا یا اس کی چادر پہ پاؤں آیا، اس نے مجھے مارا، مجھے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کر لیا، بادشاہ کو طلب کر لیا، شہنشاہ کو طلب کر لیا اور لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا۔ کہا کیوں مارا تو نے اسے؟ کہنے لگا کہ یہ عام بدو اور میری چادر پہ اس کا پاؤں آ جائے۔ کہا اچھا، آدھی زمین پہ تو چلے اور آدھی پہ تیری چادر کس ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس بدو سے، لگا دو تھپڑ اس کو، جس طرح تمہیں مارا ہے اسی طرح ایسے تھپڑ لگا دو۔ سب حیران ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے اور اس کو سزا دلائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بادشاہ ہے یا شہنشاہ ہے یا عام ایک مزدور اور غریب ہے، یہاں انصاف ہوگا۔ اس بادشاہ نے کہا عمر میں اسلام چھوڑ دوں گا، اسلام چھوڑ دوں گا، میری یوں سرعام بے عزتی ہوئی، ملک کا بادشاہ ہوئے گا۔ عمر نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو چھوڑ بھی دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہاں ہوگا عدل، یہاں ہوگا انصاف۔ اور تاریخ نے لکھا کہ اس بدو نے اس شہنشاہ کے منہ پر اتنے ہی زور سے چپیڑ لگائی جتنی اس نے اس کو۔ یہ عدل و انصاف کا معیار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ بے شمار اس طرح کے واقعات کتابوں میں دیکھیے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سوسائٹی کی بقا کفر کے ساتھ ممکن ہے۔ سب کے سب کافر ہو جائیں، تباہی سے بچ جائیں گے، سب کے سب منافق ہو جائیں، بچ جائیں گے، لیکن کوئی بھی سوسائٹی جہاں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، اس ملک کو، اس کو ریاست کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اس لیے کہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جہاں ظلم ہو رہا ہو وہ معاشرہ پروان نہیں چڑھتا۔ آج ہمارے اس ملک کی یہ حالت کیوں ہے؟ آج اس ملک کی یہ حالت کیوں ہے کہ ہر بندہ اس میں پریشان ہے، کوئی بھی خیر کی ایک خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم کا معاشرہ ہے، ظلم کا ماحول۔ یہاں اگر آپ صاحب اقتدار ہیں یا صاحب مال ہیں، یہ آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ لاکھ جرم کر دیں، آپ اگر انسان خرید سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ بے گناہ ہیں لیکن ہے غریب، تو آپ کے لیے یہ ملک جہنم ہے، آپ کے لیے یہ ملک خانہ اور جیل ہے، آپ کے لیے یہ ملک قید خانہ ہے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ہم رحمت ڈھونڈتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں، لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس دعا کا استحقاق بھی ہمارے پاس نہیں۔
رحمت عدل و انصاف پر متوجہ ہوتی ہے. ظلم جہاں ہو رہا ہو وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے غضب کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کوئی تھوڑا غضب ہے جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں؟ تھوڑا ظلم ہے کہ غریب آدمی کے لیے اپنی عزت بچانا مشکل ہو, کہ کس طرح وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے, یہ اس کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہو چکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ عدل و انصاف نہیں. لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ سب کچھ ہے, اور جو کمزور ہے اس کی حیثیت ایک چمنٹی اور کیڑے مکوڑے جتنی بھی نہیں. جب چاہو روم ڈالو, جس طرح چاہو کسی. عدل و انصاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا, دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. اور پھر حضرت عمر کا عدل صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, کفار کے لیے بھی عدل ہے. قانون کافر اور مسلم دونوں کے لیے برابر. ایک موقع پر ایک مقدمہ عدالت فاروقی کے اندر آتا ہے, عمر کی عدالت میں واقعہ آتا ہے, معاملہ آتا ہے, اور معاملے کے جو دو مدعیان ہیں, دو فریق ہیں, ایک یہودی ہے اور ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے. حضرت عمر کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ سنا, یہودی حق پر تھا, یہودی حق پر تھا, زیادتی مسلمان کی طرف سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, بنتا ہی اس کے حق میں تھا, مسلمان غلطی پر تھا, فیصلہ دے کر واپس کرا. چلے گئے, باہر نکلے تو وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس نے کہا یار بڑی بےزتی ہو گئی, یہاں مقدمہ ہمارے پیغمبر کے پاس اور فیصلہ میرے خلاف. تو کہنے لگا کہ بھائی فیصلہ جو حضور نے فرما دیا وہ مجھے منظور ہے, سر آنکھوں پر مجھے منظور ہے, لیکن ایک چھوٹی سی گزارش ہے, وہ یہ کہ ہم ذرا عمر سے ملاقات کر لیں, حضرت عمر سے ملاقات کر لیں اور ان کو یہ فیصلہ دکھا دیں. ذہن میں کیا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر بڑا سخت ہے, جلالی ہے, کافروں کا دشمن ہے. جب وہ یہ فیصلہ دیکھیں ہو سکتا ہے حضور کے پاس جا کر یہ فیصلہ تبدیل کرنا, ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ایک امید اس کے ذہن میں تھی. حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا. کون ہے دروازے پر؟ نام بتایا, دروازہ کھولا گیا. کہا عمر میرا اور اس کا ایک معاملہ ہے, وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے, آپ فیصلہ کریں. عمر نے کہا اچھی بات ہے, فیصلہ کر دیتے ہیں. ساتھ ہی وہ یہودی بول پڑا کہ ہم فیصلہ حضور سے کروا کے آ چکے ہیں, آپ کو فیصلہ دکھانا ہے. فیصلہ حضور نے کر دیا, آپ کو فیصلہ صرف دکھانا ہے. نے کہا اچھا دکھاؤ فیصلہ. دیکھا, چل یہاں ٹھہرو. اندر چلے گئے اور اندر سے تلوار لے کر نکلے, سیدھی اس مسلمان کہلوانے والے کی گردن تن سے جدا کر, اور کہا کہ عمر کا یہی فیصلہ ہے اس شخص کے لیے جو حضور کے فیصلے پر راضی نہ ہو. ایک کافر کے لیے بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بہترین ایک نظم و ضبط تھا ریاست کا, کہیں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا. تاریخ کے اندر آتا ہے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے, ایک بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی, چیخ رہا ہے, رو رہا ہے.
عمر رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رلا رہی ہو بچے کو؟ کہنے لگی دودھ چھڑوا رہی ہوں، دودھ چھوڑتا نہیں، دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے یہ رو رہا ہے۔ کہا دودھ کیوں چھڑواتی ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین عمر نے قانون یہ بنایا ہے کہ جب بچہ 2 سال تک دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ جاری نہیں ہوگا۔ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا ماں کا، پھر بیت المال سے اس کا خرچہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ آنا شروع ہو جائے۔ عمر وہی رو پڑے، عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا۔ سیدھے اپنی عدالت میں پہنچے۔ عدالت کیا تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ مسجد کے اندر پہنچے، اپنے آبان و انصار کو جمع کیا اور کہا کہ وہ جو پہلا فیصلہ تھا اس فیصلے کو ختم کر دو۔ اب نیا فیصلہ یہ ہے کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دیا جائے۔ یہ انداز حکمرانی تھا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے اور ایک بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ عمر کا دور ہو اور بھیک مانگا جا رہا ہو اور پھر بھیک مانگنے والا بھی بوڑھا، بھیک مانگنے والا بھی بوڑھا ہو، اور بوڑھا کیوں بھیک مانگے؟ ہم تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں، کیونکہ ہمارے ہر چوک چوراہے پہ 2-4 کھڑے ہوتے ہیں، ہر اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ لیکن عمر نے ایک ریاست کو ایک ایسے زاویے پہ چلایا تھا کہ وہاں پر بھیک مانگنے کی کوئی گنجائش بنتی نہیں تھی کہ کوئی بھیک مانگے گا، تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے، روک دیا سارا قافلہ، کانپ گئے، لرز گئے کہ عمر کہاں خامی چھوڑی ہے کہ ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے؟ تیرے نظام حکومت کے اندر کہیں کوئی خامی ضرور ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور یہ عمر وہ تھے جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے رعایا کا، اور فرمان آپ کا جنگی حروف کے ساتھ لکھا ہے، اگر دجلہ کے کنارے پر، دجلہ کہاں اور مدینہ کہاں، اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے اس کا جواب دے عمر ہے۔ اپنے لیے یہ معیار بنایا ہوا تھا۔ جب اس بکاری کو دیکھا بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، سوچنے لگے عمر کہاں تو غلطی کر رہا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ کیوں رہا ہے۔ پاس چلے گئے، روکا اسے، ہاں بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین مسلمان نہیں ہوں میں، غیر مسلم، اور اسلام کے اندر کیا ہے، جو بھی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اگر وہ اس اسلامی حکومت کے تابع ہو جاتا ہے تو اسے اپنا مذہب چھوڑنے پہ مجبور نہیں کیا جائے، وہ کافر ہی رہے۔ اگر وہ کفر پر ہے، جو چیز ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اتنا ہے کہ اس سے ٹیکس لیا جائے گا، عربی میں اسے جزیہ کہتے ہیں، انگریزی میں ٹیکس کہتے ہیں، اسے جزیہ لیا جائے گا، وہ جزیہ دے گا۔ مسلمان پر تو زکوٰۃ ہے، مسلمان جو صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اس پر ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس کس پر ہے؟ جزیہ کس پر ہے؟ جو کافر ذمہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں ان پر جزیہ ہے، ان پر ٹیکس ہے، مسلمان پر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ایک ماچس کی تیلی سے لے کر ہر چیز پر غریب، نادار، مفلس ٹیکس دینے پر مجبور ہے۔ ان غریبوں کے ٹیکسوں پر سے
ان کی حکومتیں، ان کی عیاشیاں اور ان کے شاہی اخراجات چلتے ہیں. ورنہ ٹیکس کس پر ہے؟ ٹیکس صرف اور صرف کافر پر ہے جو اسلامی ملک میں رہتا ہے. یہاں ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں. اسلامی حکومت پر ان کے مال کا تحفظ بھی فرض، جان کا تحفظ بھی فرض، ان کا روزگار بھی. لیکن وہ کیا دیں گے؟ ٹیکس. وہ کافر ہیں، وہ ٹیکس دیں. اور یہاں ٹیکس اور کو چھوڑو مسجدوں پر، مسجدوں میں ٹی وی ٹیکس، اب ریڈیو ٹیکس. مسجد کے بلوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں، جتنی میری یادداشت ہے اس وقت سے لے کر اب تک کتنے بڑے بڑے آئے حکمران، لیکن مسجد کے بل سے ٹی وی ٹیکس نکال نہیں سکے، بڑھاتے ہی رہے. 2 روپے، 6 روپے، 10 روپے، 40 روپے، پتہ نہیں اب کہاں. یہ کوئی حالت ہے؟ تو وہ شخص بھیک مانگنے والا کہنے لگا عمر مسلمان نہیں ہو، کافر ہو، جزیہ دینا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، زیادہ مزدوری کر نہیں سکتا، اس لیے پیٹ بھی پالنا ہے اور ٹیکس بھی دینا ہے، بھیک مانگنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے ہوئے، ساتھ قافلہ تھا، اور کھڑے کھڑے اگلا حکم لکھ دیا کہ شرم کی بات ہے، یہ کافر، یہ ذمی جب تک جوان ہو یہ ہمیں کما کر جزیہ دیں، اور جب بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں نہیں بھیک کے لیے چھوڑیں. اور اعلان جاری کر دیا، کوئی بھی کافر، کوئی بھی ذمی آدمی جو عمر کے سلطنت میں رہتا ہے، وہ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے گا اس کا ٹیکس، جزیہ اس کا معاف. ایسا نظام عدل جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا. یہ عمر کی مثالیں دینا، تقریریں کرنا اور عمر کے نام کے ساتھ نعرے لگانا یہ تو آسان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بننا مشکل ہے، مشکل ہے. جو بھی آتا ہے وہ نام اپنی پہلی تقریر میں حضرت عمر ہی کا لیتا ہے، لیکن جب آگے چلتا ہے تو ہلاکو اور چنگیز خان بھی جو ہے وہ ان کی روح بھی تھر تھرا رہی ہوگی کہ ہم نے کیا ظلم کیے تھے اور ہم سے تو یہ بہت آگے. بہرحال یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ایک تابندہ ستارے ہیں، اور لو کان بعدی نبیا لکان عمر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. نبی کے سارے صحابہ، جتنے بھی صحابہ ہیں، سیدنا بلال سے لے کر سیدنا ابو بکر، جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عدالت میں اعلیٰ، صداقت میں اعلیٰ، دیانت میں اعلیٰ، ایمان میں اعلیٰ، اتقان میں اعلیٰ، اعمال میں اعلیٰ، عبادات میں سب سے اعلیٰ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا. سارے صحابہ، سارے اہل بیت. اہل بیت سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو آپ کی بیٹیوں سے ہے. اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں اور بیٹیوں کی جو اولاد ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت امہات المؤمنین، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق ہیں. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. اور یہ وہ شخصیات ہیں جو ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، بالا ہیں، برتر ہیں. ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، کوئی تنقید ان پر نہیں کر سکتا، کیونکہ تنقید کرنے کے لیے اسٹیٹس کا برابر ہونا ضروری ہے، اور صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی، صحابہ کے اتقاء کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی. اور ایک عرصے سے ان مبارک ہستیوں کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی تھیں، گستاخیاں ہو رہی تھیں. چوکوں میں، چوراہوں میں ابو بکر، عمر، عثمان کے نام لے لے کر گالیاں دی جاتی تھیں.
لیکن اس اسلامی ملک کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ جو گستاخ صحابہ کو ایسی سزا دے کہ وہ آئندہ کوئی گستاخی کا سوچ بھی نہ سکے۔ بڑی کوشش کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد علماء نے بڑی قربانیاں دی، کئی لوگ شہید ہوئے، کئی بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوائیں ہوئیں، اور یہ تقریباً 85 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب الحمدللہ سب برائیوں کے باوجود یہ قانون جو نیا پاس ہوا ہے کہ صحابہ کے جو گستاخ ہو، امہات المومنین کے گستاخ ہو، اہل بیت کے جو گستاخ ہیں، ان کے لیے سزا مقرر کی ہے، عمر قید یا 10 سال۔